औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से कोई है जो गाफिल कर देने वाली बात खरीदता है ताकि वो इल्म के बगैर ही लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दे और अल्लाह की राह का मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। सूरत लुक़मान आया 6। व मिनन नासी मन, और लोगों में से कोई है, जो लोगों में से कोई है जिसे अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, जो अल्लाह ताला की ताईद और तौफीक से महरूम है। यश्तरी, खरीदता है, यानी जो खुद इसे इख्तियार करता है और लोगों को इसमें खर्च करने की रग़बत दिलाता है। लहवल हदीस, गाफिल कर देने वाली बात, यानी दिलों को गाफिल करने और उनको जलीलुल कदर मकासद से रोकने वाले किस्से कहानियाँ। इस आयत करीमा में हर हराम कलाम, हर किस्म की लगवियात, हर किस्म के बातिल हज़ियानी अक़वाल और कुफ्र व फसूक और अस्यान की तरगीब देती हैं। इन लोगों के नज़रियात जो हक़ को ठुकराते हैं और बातिल दलाइल के साथ हक़ को नीचा दिखाने के लिए झगड़ते हैं। ग़ीबत, चुगली, झूठ, शैतानी गाना बजाना, गफलत में मुब्तला करने वाले किस्से कहानियाँ जिनका दीन और दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं, सब दाखिल हैं। यानी वो बातें जो गैर और मारूफ कामों से रोक देती हैं, वो है गाना बजाना। लाह वो चीज़ है जिससे इंसान लज्जत लेता है, फिर वो इसे गाफिल कर देती है, फिर वो रोक लेती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर लहव बातिल है। जब इंसान इसमें मशगूल होता है तो अल्लाह ताला की इताअत से रुक जाता है। लाहो लाभ के नुकसानात, लाहो लाभ आहिस्ता आहिस्ता बंदे का ताल्लुक़ अपने रब से ऐसे काट देती हैं जहाँ से उसे महसूस भी नहीं होता। लाहो लाभ में मशगूल रहने वाला शैतान के घेरे में आ जाता है और रहमान के ज़िक्र से दूर चला जाता है। लाहव मुसलमान को बातिल की तरफ खींच कर ले जाता है। लाहो लाभ माल के ज़िया और नाहक खर्च करने का बाइस बनता है। लाहव मुसलमान के वक्त को बेफ़ायदा कामों में लगवाता है और उसे अताअत और भलाई के कामों से रोक देता है। लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म, ताकि वो इल्म के बगैर ही लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहका दे। यानी अपने फ़ेल में ख़ुद गुमराही का रास्ता इख्तियार करके दूसरों को गुमराह करता है। इसका गुमराह करने का अमल ख़ुद उसकी अपनी गुमराही से जन्म लेता है। इस लहवुल हदीस से गुमराह करने से मुराद उसका फ़ायदा मंद बात, अमल नाफ़े, हक़ मुबीन और सिरात मुस्तकीम से रोकना है। व यत्तखिज़हा हुज़ुआ, और अल्लाह ताला की राह का मजाक बनाए, यानी वो अल्लाह के रास्ते इस्लाम को मजाक का निशाना बनाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोमिनों का और आयात का मजाक उड़ाते हैं। वो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जहालत से तमस्खर उड़ाते हैं। यानी गाना बजाना इसलिए अच्छा समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर में उसे बहाने से अपनी राह से रुक जाना लिखा है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। दर्दनाक अज़ाब का सबब ये है कि वो ख़ुद गुमराह हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया और वाज़ेह तौर पर उन्हें जुटलाया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर अंगूर वगैरह की शराब, जुआ, मकई वगैरह की शराब, जो मकई की शराब, तबला और तंबूरा को हराम करार दिया है। म्यूज़िक जादू की तरह इंसान पर गलबा पाने वाली चीज़ है। जैसे जादू गलबा पाता है, लेकिन जादू का इंसान को पता नहीं चलता, म्यूज़िक का पता चलता है। वो म्यूज़िक को बरतता है, इसको एंजॉय करता है और म्यूज़िक के असरात मुरतब होते हैं, लेकिन असरात एक जैसे हैं। म्यूज़िक के असरात ज़्यादा सख्त किस्म के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बयान जादू होते हैं।
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ سورۃ لقمان آیہ 7۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی آیات سنا کر اسے ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، وَلَا مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، یعنی وہ آیات کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور انہیں ٹھکرا کر پیٹ پھیر لیتا ہے، آیات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کَأَن يَسْمَعْهَا، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، وہ ایسے سنتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، گویا وہ بہرا ہے، آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے اسے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی اسے دردناک عذاب کی ایسی خوشخبری دے دیں جو اس کے دل کو غم سے بھر دے اور اس کے چہرے پر تاریکی کا سایہ ڈال دے۔ یہ عذاب دل اور زبان دونوں کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ تمہیں قرآن سننے سے دکھ ہوتا تھا تو تم قرآن سن کر غمزدہ اور اداس ہو جاتے تھے، تمہارے چہرے پر تاریک سائے لہرانے لگتے تھے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن کے دردناک عذاب میں ایسا دکھ محسوس کرو گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فیصلہ کر لو کس دکھ کو برداشت کر سکتے ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ سورۃ لقمان آیہ 8۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، اللہ اور اس کی آیات پر ایمان لائے، ان سے اعراض نہ کیا، انہیں قبول کیا اور ان پر عمل بھی کیا۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی جنہوں نے عبادات باطن کو ایمان کے ساتھ اور عبادات ظاہر کو اسلام اور عمل صالح کے ساتھ جمع کیا۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں دل کو سرور، روح کو قرار اور بدن کو آرام ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ لقمان آیہ 9۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ نعمت بھری جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، نہ کبھی اکتائیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ بڑے فضل و کرم اور بڑے احسان اور بڑے انعام والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، وہ کامل غلبے اور کامل حکمت کا مالک ہے۔ یہ اس کا غلبہ اور حکمت ہے کہ اس نے جسے توفیق سے نوازنا چاہا نواز دیا، جسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے الگ ہونا چاہا الگ ہو گیا، اور یہ سب کچھ ان کے بارے میں اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ انسانوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے انسانوں کو مواقع دیتا ہے، ان کے لیے حکیمانہ کلام بھیجتا ہے، انہیں حکیمانہ طریقے سے حق کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ کی عمدہ قسم اگائی۔
سورۃ لقمان آیا 10۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو۔ اس نے آسمانوں کو، ان کی وسعتوں کو، ان کی بلندیوں کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ یقیناً ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، اسی کی قدرت سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ اس نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین پر جو پانی قائم ہے اس میں ذرا بھی خلل نہ آئے۔ اس نے پہاڑوں سے زمین کو دبایا ہوا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اس نے زمین پر طرح طرح کے جاندار پیدا کر دیے جن کی شکلوں، رنگوں اور ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور اس لیے پیدا کیے کہ انسان ان میں سے کچھ کو خوراک بنا لے، کچھ کو سواری کے لیے استعمال کر لے اور کچھ کو زینت کے طور پر خوشی کے حصول کے لیے اپنے پاس رکھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس نے حیوانات کی زندگی کے لیے آسمان سے بارشیں نازل کیں تاکہ زمین سے ہر قسم کی چیزیں اگیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ عمدہ قسم اگائی اور بارش کی کہ پانی سے طرح طرح کے نفع مند اور خوبصورت نباتات اگائیں جن سے سارے جاندار روزی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔